بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آج 4 اکتوبر ہے اور منگل کا دن ہے، 7 ربیع الاول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حضور کا یہ مہینہ نصیب فرمایا اور ہم پر خاص کرم فرمائے اس مہینے کے صدقے۔ آپ کو بتائیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست ماں کیسے ہوتی ہے۔ آج تک سنا تو ہم نے ہے، لیکن دیکھا آج پہلی بار ہے۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کابل شہر میں منسٹری آف اکنامکس افیئر کی سربراہی میں بیگر کلیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، جن کا کام شہر میں مانگنے والے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور جس کے کام کے نتیجے میں 10,150 مانگنے والوں کو اکٹھا کیا گیا، جس میں 3,965 حقدار لوگ تھے جو انہوں نے تصدیق کی ہے، اور باقی پیشہ ور لوگ تھے۔ ان میں عورتیں، بچے، مرد حضرات شامل تھے۔ اب ہم کو بتائیں کہ کچھ لوگ جو وہ بچے جن لوگوں کو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ان کو لیبر اینڈ سوشل افیئرز کی منسٹری کی جانب سے بورڈنگ سکولز میں داخل کیا گیا ہے، جہاں پر انہیں تعلیم دی جائے گی اور مختلف کاموں کی ٹریننگ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کے تمام تر اخراجات لیبر ڈپارٹمنٹ برداشت کرے گا۔ اور وہ بچے جو کہ حقدار ہیں لیکن ان کے ماں باپ موجود ہیں، وہ غریب ہیں، ان لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان لوگوں کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ نقد وظائف لگائے گئے ہیں اور ان کی ماہانہ ہر وقت باقاعدگی سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ہم خبر پیش کریں گے۔ صوبہ ہرات میں ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ کلچر کی سربراہی میں ایک پینٹنگ کی نمائش لگائی گئی، جہاں پہ مختلف پینٹنگز رکھی گئی، جن میں 105 پینٹنگز تھی، اور اس میں 15 لڑکیاں پارٹیسپینٹ تھی، اور یہ منسٹری آف کلچر اینڈ ڈپارٹمنٹ کے سربراہی میں منعقد کی گئی، اور مولانا نعیم الحق حقانی صاحب جو کہ اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں اس صوبہ ہرات کے، انہوں نے اس نمائش میں کہا کہ اسلامی امارات کلچر اور آرٹسٹک سرگرمیوں کو بھرپور سپورٹ کرتی ہے، اور اس طرح کے ہونے والے تمام تر جو پروگرامز ہیں ان پہ اس منسٹری کا باقاعدہ کردار ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے قندھار کی ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ کلچر نے بتایا کہ پچھلے کچھ ماہ میں بہت سے غیر ملکی سیاحوں نے صوبہ قندھار کا وزٹ کیا، اور انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی کی سرگرمی اور اچھے ماحول کی فراہمی کی وجہ سے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم بات کریں گے وزارت دفاع کے ڈپارٹمنٹ اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر مولوی محمد قاسم فرید صاحب نے بدری 313 کے سینٹرل آفس کا دورہ کیا، اور اس دوران انہوں نے سینٹرل آرمی کورپس کے نمائندگان سے ملاقاتیں کی اور ان سے مشکلات اور ان کی تجاوزات کو سنا، اور اس کے علاوہ انہوں نے سینٹر کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے متعلقہ کورپس کے کمانڈرز مولوی نصر اللہ متکی اور میجر جنرل شیخ نقیب اللہ عزیزی اور بہت سے افیشل سے ملاقات کی، اور ادارے کی مینجمنٹ سے ملاقات کی، ان کو ان کاموں کا جو وہ کام کر رہے ہیں اس کا گہرا جائزہ لیا، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل حاصل کی، اور ان کو پیش آنے والی مشکلات اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ صوبہ سیریل کی پولیس کمانڈر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے اس صوبہ کے ڈسٹرکٹ کوہستان میں کارروائی کر کے 100 kg ڈرگز قبضے میں لیے، اور ان سے انتظامیہ نے بتایا کہ ان ڈرگز کے مافیا پر جو لوگ کام کر رہے تھے ان میں 2 لوگ ملوث تھے جو کہ سامنے، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن نے بتایا کہ ادارے کی طرف سے طالب علموں کو جو گورنمنٹ اداروں میں متوجہ کرنے کے لیے، گورنمنٹ اداروں میں داخلے لینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے، ان کا بڑا اچھا اثر پڑا، اور اس دفعہ دگنی تعداد میں لوگ گورنمنٹ یونیورسٹی کا رخ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادارے کے نمائندہ مولوی احمد نقی صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا۔ منسٹری آف پبلک ورکس نے بتایا کہ صوبہ زیبل میں کابل اور قندھار ہائی وے پر بنایا جانے والا بسکی پل جو برج ہے اس کا کابل شہر کے بارے میں اس کا کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور اس کو بہت جلد عوام کے استعمال کے لیے کھول دیا جائے گا۔ منسٹری نے بتایا کہ 24 میٹر لمبا اور 8 میٹر چوڑا یہ پل بہت جلد تیار ہو جائے گا۔ کابل شہر کے بارے میں ایک فیک نیوز چل رہی تھی، مختلف ملکی اور غیر ملکی نیوز چینلز نے جو یہ خبر پھیلائی کہ کابل میں کوئی بم دھماکہ ہوا ہے، تو کابل پولیس کے ترجمان خالد حدران نے کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹی خبریں ہیں۔ کابل شہر میں دھماکے کے متعلق کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ہی ایسا کوئی کام ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملکی اور غیر ملکی نیوز اداروں کو پہلے خبر کی
مکمل تصدیق متعلقہ اداروں سے کرنی چاہیے تاکہ ملک کے شہریوں میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ منسٹری آف ٹرانسپورٹ اینڈ ایویشن کی طرف سے صوبائی اور وفاقی چیفز آف روڈ انتظامیہ کے انہوں نے شرکت کی اور 3 روزہ ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں منسٹری کے ٹرانسپورٹ منسٹر ملا حامد اللہ احمدزادہ اور چیفز اور اداروں کے انتظامیہ کی موجودگی میں 3 دن یہ کام جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم خبر پیش کریں گے فلسطین کے شہر میں، یہ بڑی دکھ کی خبر ہے۔ فلسطین میں تو بہت دیر سے فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور جوانوں، بوڑھوں، عورتوں، بیٹیوں اور ضعیفوں کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے یہ یہودی، اور ان لوگوں کو بڑا ان پر ظلم کر رہے ہیں، بیت المقدس کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ مگر ایسا واقعہ کہ شہر القدس کے قریب فلسطین کا قدیمی شہر الخلیل میں قائم ابراہیمی مسجد میں کچھ یہودیوں نے گھس کر وہاں پر میوزک بجایا، ناچ گانا کیا، کنسرٹ کیا پورا، اور وہاں مسجد کے صحن میں شراب انڈیلی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی مسجد کے کونے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے۔ اور لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں جس طرح ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر ایک جگہ پر تکلیف ہو تو پورے جسم کو محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن کب تک مسلمانوں کی مسجدوں اور مسلمانوں کے بیت المقدس کا تقدس پامال ہوتا رہے گا؟ اگر تو آپ لوگوں کو ان لوگوں سے امیدیں ہیں جنہوں نے اپنے دور میں مسجدوں کے سپیکر اتروائے، مسجدوں میں ڈانس کروائے اور پھر اس پر بدظن رہے، اور یہ لوگ، اگر آپ لوگوں کو ان لوگوں کو امیدیں ہیں کہ یہ لوگ ان معاملات کو بہتر کریں گے تو پھر یہ ناممکن ہے، آپ لوگوں کو اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لیں تو پھر آپ کو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے کے والی جماعت، نظام مصطفیٰ کے لیے دن رات انت تک محنت اور کوششیں کرنے والی جماعت تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا، تاکہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے اور پاکستان پورے عالم میں کفر کے سامنے مسلمانوں کی نمائندگی کرے اور ایسے واقعات کی روک تھام کرے۔ جزاک اللہ۔